میری باتوں کو لکھ لو اپنے پاس. اللہ کی قسم احادیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. میں دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں. دنیا کا کوئی منکر حدیث قرآن مجید کے 30 پارے سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پہلی وحی غار حرا میں جبریل علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر کے آئے تھے. اس آیت کو ماننے کے لیے پہلے تمہیں وہ حدیث ماننی ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا, دبایا, کہا اقرا, کہا ما انا بقاری, کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کو وہ حدیث ماننی ہوگی, اس کے بعد آپ قرآن کا اقرار کریں گے, ورنہ احادیث کے انکار پر آئیں گے. آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ اس لیے کہا علم حاصل کریں, علماء سے جڑے, علم حاصل کریں کہ باہر علماء کے دروس میں بیٹھیں. اس سے انسان کی عقلیں روشن ہوتی ہیں, اس سے علم بڑھتا ہے, معاملات صاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے خواب سے عقائد کے مسائل کو ثابت کرتے ہیں. بزرگان دین کے خواب سے عقائد کے مسائل کو ثابت کرتے ہیں. ہمارا عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی تنہائی میں روحانیت کی زندگی اختیار کر لے اور کہے کہ مجھے یہ کشف ہوا ہے, اس کے کشف کو لوگ اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں. یہ روافض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام سے سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے, وہی اصل عقائد کی بنیاد ہے. آج ہمارے یہاں تصوف عقائد کے نام پر قبول کیا جاتا ہے. آج ہمارے یہاں علماء کے خیالات کو عقائد کے باب میں ترجیح دی جاتی ہے. فلسفہ کے اصول و ضوابط عقائد کے باب میں ڈالے جاتے ہیں. علم کلام کے ذریعہ عقیدے کا مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر یاد رکھے, عقائد کے باب میں مصادر اصلیہ جہاں سے عقیدے کی باتیں لی جائیں گی, جس کے ذریعہ چھوٹے بڑے عقیدے کو ثابت کیا جائے گا, وہ 3 ہے: اللہ کی کتاب, نبی کی سنت اور سلف صالحین کا منہج ہے. اس کے علاوہ عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ کوئی ثابت کرنے والا ہو, کائنات کے رب کی قسم ہے پوری دنیا ثابت کرے اور ان تینوں میں نہ ہو, آپ اکیلے ہیں اگر صحیح عقیدے پر ہیں, آپ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں ان سب کے مقابلے میں. یاد رکھیں اس بات کو. عقائد کے باب میں کوئی کمپرومائز نہیں. باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة الا بك. قابل قدر صدر اجلاس, معزز و موقر علماء اکرام, لائق صد احترام بزرگ حضرات, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں, تمام قسم کی تعریفات, ہر طرح کی حمد و ثنا, ہر قسم کی بڑائی, بزرگی, کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے, جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں, اپنے اسماء و صفات میں اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر, بالخصوص ہم سب کے آقا و سردار امام الانبیاء, امام کائنات, رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین مجلس, مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے ہدایت اور گمراہی کی بنیادیں. بنیادی طور پر ہم اور آپ ایک بات یاد رکھیں, ہدایت کا دینا
یا کسی کو گمراہ کر دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. پوری دنیا کے افراد مل کر کسی ایک آدمی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے، اور ساری دنیا مل کر اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کے گمراہی کے سامان کو مہیا نہیں کر سکتی. قرآن مجید پڑھیں آپ، سورۃ الاسراء کی جب تلاوت کریں گے تو آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، کہ اللہ جسے ہدایت دے دے، اللہ جسے سیدھی راہ پر لے آئے وہی ہدایت پر ہے، وہی سیدھی راہ پر ہے. اور کہا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدْ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور اگر اللہ تعالی گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، پھر اللہ کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے سیدھی راہ پر لے کر کے آئے. آگے چل کے اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور اللہ جسے گمراہ کر کے گمراہی کے اندھیروں میں ڈال دے، قیامت کے دن چہرے کے بل اندھا، بہرا اور گونگا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ انسان کے ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ تعالی ہے. سورۃ الانعام پڑھیے آپ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 اللہ رب العالمین نے کہا من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم پر لے آئے. یہ آیت بھی یہی بتلاتی ہے کہ انسان کی ہدایت و گمراہی کا مالک اللہ رب العالمین ہے. مزید دیکھیں آپ سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اللہ نے کہا اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پر آئے، اس لیے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے اور گمراہ کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں. قرآن مجید کی یہ 3 آیت کریمہ میں نے محض اس لیے آپ کے سامنے رکھی تاکہ عقیدے کے باب میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ہدایت و گمراہی کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اچھا، اب ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ہدایت توفیقی اور ایک ہے ہدایت دلالت و ارشاد. ہدایت توفیقی کیا ہے؟ کسی کو کسی کار خیر کی توفیق دینا تو یہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. آپ کو اللہ نے یہاں بیٹھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا کام ہے. ہم دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ کو یہاں لانا چاہیں اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو آپ نہ آئیں گے، آپ ہرگز نہ یہاں آئیں گے. لیکن کسی بھی کار خیر، کسی بھی بھلائی کی توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہدایت توفیقی ہے. اور دوسری چیز ہے ہدایت دلالت و ارشاد. تو اس کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کے سلسلے کو جاری کیا، اور انبیاء کے بعد اللہ نے یہ کام علماء کی ذمہ داری رکھی کہ لوگوں کو خیر کی رہنمائی کر دیں. اب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں دن میں 5 وقت کی نمازیں آپ پر فرض ہیں، رمضان کے روزے آپ پر فرض ہیں، آپ کے مال میں زکوٰۃ آپ پر فرض ہے.
تو شرعی چیزوں کی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، ان چیزوں پر آپ کو عمل نہیں کروا سکتے، یہ آپ سمجھیے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ تعالی ہے تو اللہ نے کچھ راستے تو بتلائے ہوں گے کہ جن کے ذریعہ یا تو آدمی ہدایت پر چلے یا انسان گمراہی کے اندھیرے میں چلا جائے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16، 15 اور 16 پڑھیے۔ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ذرا اس آیت پر میرے ساتھ توجہ دے آپ۔ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن اور واضح کتاب آئی۔ جی اللہ نے کتنی چیزیں دی؟ کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا؟ کتنی چیزوں کا؟ ایک نور اور دوسرا کتاب مبین۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور دنیا میں آباد کیا تو اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ یہاں سے نکلو اور دنیا میں آباد ہو جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت کی بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بساتے وقت رکھی اور جس کا اللہ نے اعلان کیا، اسی وعدے کو اللہ نے پورا کرتے ہوئے یہاں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ کیوں آئی؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہا کہ جو اللہ کی رضا مندی کو چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کتاب کی ہدایت دیتا ہے۔ کیوں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لے کر کے آتا ہے۔ اس آیت میں ہدایت اور گمراہی کی بنیاد کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ نے ظلمات یہ جمع استعمال کیا جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، جمع، یعنی بہت سارے اندھیروں سے، بہت سارے اندھیروں سے۔ یہ گمراہیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی۔ اور کہا الی النور، نور اللہ نے سنگل واحد استعمال کیا ہے، تو بہت سارے اندھیروں سے اللہ ایک نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کا معنی یہ کیجیے آپ، پتہ یہ چلا کہ ہدایت اور گمراہی کی بنیادیں یہ ہیں کہ گمراہی اس دنیا میں سینکڑوں ہیں لیکن ہدایت صرف ایک ہی ہے۔ جی گمراہی کے راستے سینکڑوں ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہدایت کیا مانگتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنس، زور سے کہ اہدنس الصراط المستقیم، ہم اسی ہدایت کو مانگتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ نور ہے اور کتاب مبین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہدایت کی بنیاد ہے کہ اللہ نے ہمیں نور دیا اور کتاب مبین دیا اور کہا کہ اسی کے ذریعہ تم گمراہیوں سے نکل کر کے ہدایت کے صراط مستقیم پر آؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں قرآن مجید نے اگر آپ اور ہم پڑھیں تو ہدایت کے 3 اصول مقرر کیے ہیں، اس کے علاوہ اس اصل سے کوئی ہٹ جائے تو گمراہی کی وادیوں میں چلا جائے گا۔ ذرا غور کریں اس چیز پر۔ وہ 3 اصول کیا ہیں اس پر انشاءاللہ میں کچھ دلائل آپ کو ضرور دوں گا، پہلے اس بات پر غور کریں۔ ان 3 اصولوں کو یاد کر لیں میرے بھائی، ہدایت کی یہی 3 اصول ہیں۔ پہلا اصل کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب
तौरात, अच्छा कुरान, अल्लाह की किताब कुरान। दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका मुतहरा। और तीसरा सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का इजमा या सलफ का रास्ता और तरीका। ये तीन हिदायत की बुनियादें हैं। कोई भी मसला इन तीन बुनियादों के अलावा बयान किया जाए तो वो गुमराही है इंशाअल्लाह। अब आइए एक सवाल, आप सब मुझसे करीब करीब वाकिफ हैं, मेरी आदत ऐसे ही है, बात करता हूं, पूछता हूं, बोलता हूं, कुछ बातें बताता हूं। इस्लाम की बुनियाद, अरकान इस्लाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना, अरकान इस्लाम 5 है, सबको मालूम है। अगर मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो इस्लाम की बुनियाद उलमा ने कितनी चीजों पर बतलाई है? जी, किसी को मालूम है, कहीं सुना है? उलमा ने कुरान और अहादीस के मजमूए का इस्तिक़रा करने के बाद दीन के बुनियाद को 4 चीजों में तकसीम किया है। याद रखें इस चीज को, 4 चीजों में। पहली चीज, इस्लाम की बुनियाद अकायद पर है। किस चीज पर है? अकायद पर है। इसको मैंने पहला नंबर क्यों दिया वो बताता हूं। दूसरी चीज, इस्लाम की बुनियाद इबादत पर है, इबादत पर, इबादतें जितनी हम करते हैं। तीसरी चीज, इस्लाम की बुनियाद मुआमलात पर है। हम जो मुआमलात करते हैं, मिलना जुलना, किसी से तिजारत, कारोबार, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा कौड़ी, ये सारी चीजें जो मुआमलात हैं, मुआमलात पर। चौथी चीज, इस्लाम का चौथा पिलर कह लीजिए, ये चौथी बुनियाद अखलाकियात है, इंसान के अच्छे अखलाक है। इन 4 चीजों में इस्लाम को उलमा ने जमा किया है। इनमें से एक चीज में भी कमी हो जाए तो इस्लाम पर एक नजर डालने की जरूरत है कि हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं, याद रखिए आप। लेकिन इनमें एक चीज ऐसी है कि अगर उसमें कमी हो गई और आदमी उसी कमी के आलम में दुनिया से चला जाए, वो कामयाब नहीं होगा। वो है अकायद। क्या है? अकायद। अकायद का सबसे अहम रोल है। अकायद जो है ये इस्लाम में दाखिल होने का दरवाजा है। अगर आदमी दरवाजा ना खोले, आदमी सही इस्लामी अकीदे को इख्तियार ना करे, लेकिन उसके अखलाक बड़े अच्छे हों, वो नमाजें भी पढ़ता हो और वो मुआमलात में भी पक्का हो, कयामत के दिन उसके ये सारे अमाल फायदा देने वाले नहीं है। ये आप बुनियाद समझ लीजिए। अकायद ये बुनियाद है। अकायद क्या है? ये बुनियाद है। अकायद में कमी, अकायद में खराबी इंसान के सारे अमाल को बर्बाद कर देगी। ये मेरी अपनी बात नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 18 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद कहा कि अगर इन अंबिया के अकायद में भी खराबी पैदा हो जाए और ये शिर्क कर ले तो अल्लाह ताला इनके भी आमाल को कबूल नहीं करेगा। ये नबियों की बात हो रही, चीज है कि हम और आप है। तो हिदायत और गुमराही की जो बुनियाद है, असल वो हमारे अकायद पर टिकी हुई है। आदमी मामलात में बड़ा अच्छा रहे, उसकी जबान बड़ी मीठी हो, उसके अखलाक बड़े आला है, और वह आदमी जो है इबादत में इतना मशगूल है कि सारी रात अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन अगर अकायद में कमी है, उसकी ये इबादतें कयामत के दिन उसे काम आने वाली नहीं है इंशाअल्लाह। ये आप समझ लीजिए। हिदायत और गुमराही की जो बुनियाद है, असल क्या है? वो हमारे अकायद पर है। और सवाल यह है कि अब जब अकायद ही हिदायत की बुनियाद है तो अकायद के मसाइल कहां से लिए जाएंगे? अकीदे का कोई भी मसला कहां से साबित किया जाएगा? आज तो हमारा आलम यह है कि हम बुजुर्गान दीन के ख्वाब से अकायद के मसाइल को साबित करते हैं। बुजुर्गान दीन के ख्वाब से अकायद के मसाइल को साबित करते हैं। हमारा आलम यह है कि कोई आदमी तन्हाई में रूहानियत की जिंदगी इख्तियार कर ले और कहे कि मुझे ये कश्फ हुआ है, मुझे ये
کشف ہوا ہے، اس کے کشف کو لوگ اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں۔ یہ روافض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے امام سے سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا ہے، وہی اصل عقائد کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے یہاں تصوف عقائد کے نام پر قبول کیا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں علماء کے خیالات کو عقائد کے باب میں ترجیح دی جاتی ہے، فلسفہ کے اصول و ضوابط عقائد کے باب میں ڈالے جاتے ہیں، علم کلام کے ذریعہ عقیدے کا مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یاد رکھے، عقائد کے باب میں مصادر اصلیہ جہاں سے عقیدے کی باتیں لی جائیں گی، جس کے ذریعہ چھوٹے بڑے عقیدے کو ثابت کیا جائے گا، وہ تین ہے: اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف صالحین کا منہج ہے۔ اس کے علاوہ عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ کوئی ثابت کرنے والا ہو، کائنات کے رب کی قسم ہے پوری دنیا ثابت کرے اور ان تینوں میں نہ ہو، آپ اکیلے ہیں اگر صحیح عقیدے پر ہیں، آپ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں ان سب کے مقابلے میں۔ یاد رکھیں اس بات کو، عقائد کے باب میں کوئی کمپرومائز نہیں، عقائد کے مسائل میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور عقائد کے سارے مسائل جو ہیں انہی تین اصولوں سے ثابت کیے جائیں گے۔ آئیے ان تین اصولوں سے ہی عقائد کے مسائل کیوں ثابت کیے جائیں گے، ان کی میں تھوڑی بہت دلائل کے ذریعہ وضاحت کر دوں۔ عقائد کے معاملات سمجھتے تو ہیں آپ؟ چلے صحیح اسلامی عقیدے یا اسلامی عقیدے کی کوئی ایک مثال مجھے آپ دے کے بتائیے، اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جی عقیدے کا کوئی ایک مسئلہ بتائیے، بولے بھائی، عقیدے کا کوئی ایک مسئلہ بتائیے۔ توحید اور عقیدہ توحید اور اللہ پر ایمان، سنتے جائیے، اللہ پر ایمان، ارکان ایمان معلوم ہے نا؟ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ وہ چھوں چیزیں عقیدے میں داخل ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، بھلی بری تقدیر۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے اصل میں۔ عقائد کے جتنے مسائل ہیں اب ان 6 کے تحت ہی آتے ہیں، قریب قریب علماء نے اسی کو بیان کیا ہے۔ تو اب عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ، جیسے مثال کے طور پہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے بھائی، عید میلاد النبی، لوگوں نے اس کو عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی مسئلہ بنا دیا۔ نہ منانے والا کافر ہے، ہاں نہ منانے والا کیا ہے؟ کافر ہے، گستاخ رسول ہے، دین سے خارج طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ ہے وہ فلاں فلاں باتیں کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کی زندگی میں زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ بہار میں لیاقت بھائی ایک تقریر ہوئی، ایک صاحب جو ہے کچھ زیادہ ہی علمی جوش میں تھے، وہ مناظرہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، آ کے سیدھا انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ نبی کو کیا مانتے ہیں؟ میں کہا ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں۔ وہ بیچارے وہیں کرسی پہ بیٹھ گئے، کہا زندہ مانتے ہیں؟ میں کہا زندہ مانتے ہیں۔ کہا کیوں؟ نہیں یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں۔ میں کہا ان کو نہیں معلوم ہے، ہم نبی کو زندہ مانتے دنیا کی زندگی میں نہیں، آخرت کی برزخ کی زندگی میں زندہ مانتے، دنیا کی زندگی کی۔ تو کوئی پوچھے تو عقیدہ یا نبی فرعون زندہ ہے برزخ کی زندگی میں، میرے نبی کی تو زندگی سب سے اعلیٰ زندگی، ہر آدمی مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں زندہ ہے۔ بہرحال عقیدے کا مسئلہ ہے برزخ کی زندگی کا، بہت سارے مسائل ہیں عقائد کے، اللہ کے اسماء و صفات ہے، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، ساری چیزوں میں مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے 3 ہی بنیاد ہے: اللہ کی کتاب، نبی کی سنتیں اور صحابہ اور سلف کا اجماع۔ آئیے ان پر دلائل دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب۔ جی اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن۔ جی ہاں، یاد رکھیں اس تعریف کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عقیدے کے باب میں، کہ قرآن کریم اللہ کے اس کلام کا نام ہے، قرآن کریم اللہ کے اس کلام کا نام ہے۔ کلام یعنی اللہ نے بات کیا، اللہ نے کیا کیا؟ بات کیا، اللہ نے بات کیا۔ یاد رکھیں کلام اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے بات کیا، اللہ نے بولا۔ اب اللہ کے بولنے کی کیفیت کیا ہے، بولنے کا معاملہ کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے بات کی، اللہ نے بولا۔ اب اللہ نے کیسے بولا، کیا بولا، کیوں بولا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کو معلوم ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے اس کلام کا نام ہے جو
اللہ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں جب جیسی ضرورت رہی ویسے نازل فرمایا، اور وہ کتاب نبی کے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی ایک آیت کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ پال ٹاک ایک ویب سائٹ ہے، وہاں عموماً بڑے بڑے مناظر بیٹھتے ہیں بیچارے عقل کے مارے۔ تو ایک مرتبہ ایک رافضی سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو اس میں کئی عرب علماء بھی تھے، ہم طالب علموں کو بھی موقع ملا بیٹھنے کا۔ تو ادھر سے ایک رافضی نے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس قرآن ہے نا، ہم اسے پورا نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ اس کے 40 پارے ہیں۔ اچھی بات ہے، تو 10 پارہ کہاں ہے؟ تو ہمارے امام کے پاس ہے، جب وہ آئے گا تو وہ لے کر کے آئے گا، عقیدے کی بات آئی ہے تو اصلاح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، 2-4 سوال کرنے کی اجازت دیجیے آپ۔ تو ہاں کر لیجئے۔ تو پہلا سوال ہمارا یہی تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو کوفہ میں نماز تو پڑھاتے ہوں گے؟ کہ ہاں بالکل پڑھاتے تھے بھائی، خلیفہ وقت ہے، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ ہم نے کہا ظہر اثر پڑھاتے تھے؟ ہاں۔ مغرب عشاء اور فجر؟ ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھاتے تھے۔ مطلب بس ہاں نہ میں جواب دینا۔ کہ یہ بتاؤ کہ مغرب عشاء اور فجر میں علی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ ہمارے والے 30 پارے سے یا تمہارے والے 40 پارے سے کرتے تھے؟ تمہارے والے سے کرتے ہوں گے تو کسی نے تو سنا ہوگا بھائی، کوئی آیت یاد کی ہوگی، کوئی سورت رٹ لی ہوگی بھائی سننے کے بعد، اور ہمارے والے سے کرتے تھے، پھر تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تمہارا بہتان ہے، جھوٹ ہے اسلام کے اوپر۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن اور عقل سے کھیلنے کے لیے۔ جو ہمارے کہہ لیجئے کہ کمزور ایمان بھائی ہیں، ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کا ایک ذریعہ ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال تو قرآن کی تعریف یہ ہوئی کہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں جب جیسی ضرورت رہی اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے اس قرآن کو واضح عربی زبان میں نازل کیا، جسے اللہ نے آپ کے دل پر نازل کیا، اور کون لے کر کے آیا؟ روح الامین، جبریل علیہ السلام۔ جی ہاں، جبریل علیہ السلام 23 سالہ مدت میں جب جیسی ضرورت رہی اللہ کے حکم سے آیات کو لے کر کے نازل ہوئے۔ چلے، یہ تو قرآن مجید کی تعریف سب کو سمجھ میں آئی؟ جی، تعریف سمجھ میں آئی قرآن مجید کی۔ اب قرآن ہی عقیدے کے باب میں دلیل ہے، آئیے اس پر 2-3 دلائل دوں۔ پہلی دلیل، قرآن مجید پڑھیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ قرآن خود اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اتباع قرآن کی جائے، اور قرآن کے علاوہ کسی اور کی طرف انسان پلٹنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو۔ آپ مجھے بتائیے اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ جی، اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کی تعریف کی نا، آپ کے سامنے میں نے وہ آیات پڑھی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 193، 194، 195۔ نزل به الروح الامین، اللہ نے کہا اس کتاب کو لے کر کے روح الامین آئے، آپ کے دل پر اللہ نے نازل کیا، اور بالکل واضح آسان عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ عقیدے کے باب میں اگر دلائل لینے ہوں اور ہدایت کی بنیاد کو مضبوط کرنی ہے، گمراہیوں سے بچانا ہے، تو پہلے آپ قرآن کی اتباع کیجئے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یا کہہ لیجئے اللہ کے وحی کی اتباع کیجئے۔ یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ حدیث کے باب میں سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اللہ نے وحی کے طور پہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ نے احادیث اور سنتوں کو بھی نازل کیا ہے۔ کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا وحی، اس کی اتباع کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کے علاوہ دوسروں کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی اتباع کی ضرورت نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، کہا کہ تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ایسے ہی اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ جو کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب ہی سچی کتاب ہے، یہ کتاب ہی سچی کتاب ہے۔
یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے باب میں اس کتاب سے دلیل لی جائے گی. قرآن مجید پڑھیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 176 میں اللہ نے کہا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. اللہ نے کہا کہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یعنی یہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور ایک مقام پر اللہ نے کہا من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جو سب سے سچی کتاب ہے، جو سب سے سچی بات ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے. ایسے ہی قرآن مجید پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر قسم کی لغو سے محفوظ رکھا ہے. میں نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کتاب کے کسی حکم کو بدلا جا سکتا ہے، نہ ہی پوری انسانیت مل کر اس کتاب کے احکامات کو تبدیل کر سکتی ہے. اللہ نے کیا کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 اللہ نے کہا کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس کتاب کو تحریف سے، تغیر سے، تبدیلی سے، بدلاؤ سے محفوظ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے باب میں ہدایت کی بنیاد یہ کتاب ہے ہمارے لیے. اور آگے بڑھیے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب بتائی ہے. قرآن مجید پڑھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 اللہ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پہ فرقان کو نازل کیا. فرقان کے معنی ہوتے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اب یہی کتاب عقائد کے باب میں ہدایت اور گمراہی کے معاملات کو الگ کرنے والی ہے. جو باتیں اللہ نے عقائد کی اس کتاب میں بتا دی، جن کے کرنے کا حکم دیا، وہی ہمارے لیے ہدایت اور ہدایت کی بنیادیں ہیں. اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا وہ ہمارے لیے گمراہی اور دور کی گمراہی میں جانے کا سب سے آسان سا راستہ ہے. ایسے ہی اس کتاب کے بارے میں دیکھیں، اگر عقیدے کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اختلاف کے وقت اسی کتاب کی طرف پلٹنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اللہ نے کہا کہ اختلاف ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ، معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نور من نور اللہ ہے، ہم کہتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مرنے کے بعد ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کی زندگی ہے، ہم کہتے ہیں ویسا معاملہ نہیں ہے. بے شمار عقائد کے مسائل ہیں جس میں آج امت میں اختلاف ہے، جو آج گمراہی کی بنیادیں بنی ہوئی ہیں. ان بنیادوں کو توڑ کر ہدایت کی بنیادیں اگر قائم کرنی ہے تو عقائد کے تمام مسائل کو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر پیش کر کے دیکھیے. ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اپنے اسٹیج سے دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اہل الحدیث عقائد کے معاملے میں کتاب و سنت پر نہیں ہے، آئیے سارے عقائد کے مسائل اللہ کی کتاب پر پیش کر کے دیکھیے. جو مسئلہ ہمارا کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، کائنات کے رب کی قسم ہے اسی مجلس میں ابھی ہم اس سے توبہ کر لیں گے اور اس سے رجوع کر لیں گے. یہ آپ سمجھ لیجیے، عقائد کی بنیاد اللہ کی کتاب پر قائم ہے، اور ہدایت یہی اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے اختلاف کے دور میں جس کتاب کی طرف پلٹنے کا حکم دیا ہے. ایسے ہی عقائد کے باب میں دوسری بنیاد جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یا کہہ لیجیے شریعت نے جو رکھی ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. عقائد کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا جائے، آپ کی سنتوں کو دیکھا جائے، آپ کے طریقہ کار کو دیکھا جائے. اس کے دلائل کے طور پر پہلی دلیل سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھیں. اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال دولت زمین جائیداد تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کو اللہ نے علم پہنچانے کے لیے بھیجا. آپ نے کما حق کہو امت تک علم کو پہنچا دیا، اور عقائد کے تمام مسائل کو جو اس دور میں تھے اور جو آج ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام مسائل کو واضح کر دیا، بیان کر دیا اور کھلے طور پہ ان کو بیان کر دیا. صحیح حدیث کے الفاظ کے مفہوم ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا اور اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی نشاندہی کرتے، اور اگر کوئی شر ہوتا اس سے بھی ہمیں آگاہ کرتے تھے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہمارے نبی نے عقائد کے کچھ مسائل ہم کو نہیں بتائے، ہاں ہمارے اماموں اور علماء کے سینہ بسینہ چل کر کے ہم تک پہنچائے نہ. یہ نبی پر بہت بڑا ظلم ہے، اور نبی پر یہ تہمت ہے، الزام ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کے فریضے کو انجام نہیں دیا ہے. قرآن مجید پڑھی، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے، عقائد کے معاملات میں اور تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو. اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ رب العالمین کی ایک صفت علیم. اللہ کی صفت کیا ہے؟ علیم. جو ہو گیا، جو ہو رہا، جو اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ اس امت میں بھی کچھ افراد ایسے پیدا ہوں گے جو صحیح احادیث کا انکار کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کرا دی. آپ نے کہا کہ میں اپنی امت میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جب اس کے سامنے میرے کسی حکم کو بیان کیا جائے گا یا کوئی ایسی بات بیان کی جائے گی جس سے میں نے منع کیا ہے تو کہے گا ما ندری ما ھذا عندنا کتاب اللہ لیس ھذا فیہ. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. یعنی وہ حدیث کا انکار کر دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگا، ہمارے ایک پڑوسی ملک کے ساتھی ہیں شیخ ساجد صاحب، شیخ ساجد صاحب، ساجد اعظمی ان کا نام ہے. ایسی ایک دن ہم مذاکرہ کر رہے تھے بیٹھ کے، انہوں نے بتایا کہ شیخ عبداللہ چکڑالوی جو پڑوسی ملک کا تھا وہ منکرین حدیث کا بانی ہے آج کے دور میں، کہہ لیجئے. سر سید احمد خان ہے، عبداللہ چکڑالوی ہے، یہ رمضان مستری ہے، کئی لوگ ہیں، تمنا عمادی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ادھر ہمارے غامدی صاحب ہے، اور کئی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو منکرین حدیث کی آج بنیاد ہے، منکر حدیث کی آج بنیاد ہے. کہا انہوں نے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ میری امت میں ایک آدمی ایسا ہوگا جو تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے جب میری سنت بیان کی جائے گی تو کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا. کہا کہ عبداللہ چکڑالوی جو ہے اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کوئی حدیث رسول بیان کی تو عبداللہ چکڑالوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. تو اس کے بیٹے نے وہیں پر کہا کہ ابا آج میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک آدمی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، آپ ٹھیک ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ ویسے ہی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں عقائد کے باب میں ہمارے اور آپ کے لیے جو دوسری دلیل ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معه، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معه. کہا اے لوگوں مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اسی کے مثل ایک چیز دی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو سنتیں دی ہے. یہ سنتیں کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے، اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. اس لیے عقائد کے باب میں دوسری بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ ذرا آپ سنیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی. آج ہمارے امت کے اندر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ انکار حدیث کے دہلیز پر ہے. بعض نوجوان انکار حدیث پر ہیں، اور میں کہتا ہوں میری باتوں کو لکھ لو اپنے پاس. اللہ کی قسم احادیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. میں دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں، دنیا کا کوئی منکر حدیث قرآن مجید کے 30 پارے سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پہلی وحی غار حرا میں جبریل علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر کے آئے تھے. یہ میرا دعویٰ ہے، دنیا کا کوئی منکر حدیث یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق جبریل علیہ السلام غار حرا میں نبی پر لے کر کے آئے تھے. اس آیت کو ماننے کے لیے پہلے تمہیں وہ حدیث ماننی ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا، دبایا، کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کو وہ حدیث ماننی ہوگی، اس کے بعد آپ قرآن کا اقرار کریں گے، ورنہ احادیث کے انکار پر آئیں گے. آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ اس لیے کہا علم حاصل کریں، علماء سے جڑے علم حاصل کریں کہ باہر علماء کے دروس میں بیٹھیں، اس سے انسان کی عقل روشن ہوتی ہے، اس سے علم بڑھتا ہے، معاملات صاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں صحابہ اور تابعین میں سے
کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کے سامنے جب کوئی سنت بیان کی گئی ہو یا اللہ کے نبی کا قول عمل یا اللہ کے نبی کی کوئی سنت بیان کی گئی ہو تو اس نے یہ کہا ہو کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا یا اسے میں نہیں جانتا. بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا یہی اصول تھا کہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جاتی تو اسے قبول کرتے. یاد رکھیں، عقائد کے باب میں ہدایت کی دوسری بڑی بنیاد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تیسری اہم بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں، وہ ہے سلف صالحین کا اجماع. سلف کے معنی ہوتے ہیں گزرے ہوئے لوگ، وہ باپ دادا جو ہمارے گزر چکے ہیں. اور ہمارے سلف میں سب سے پہلے سلف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہے. یہ ہمارے لیے سلف ہے. اچھا، سلف کے کئی نام احادیث میں آپ کو ملیں گے. ایک نام اہل السنہ والجماعہ ملتا ہے. اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں لیبل لگے ہوئے ہیں مساجد کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر اہل سنت والجماعت کے لیبل لگے ہوئے. اہل سنت والجماعت کے معنی ہوتے ہیں وہ طبقہ، وہ فرقہ جو سنت و کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے میں وہ اکٹھے ہو، جمع ہو. ایسے ہی دوسرا نام الفرقۃ الناجیہ بھی ہے سلف کا. تیسرا نام الفرقۃ المنصورہ ہے. اس کے دلائل میں ایک دلیل اشارتاً، کیونکہ اس پر انشاءاللہ حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب حافظ اللہ کا تفصیلی خطاب ہوگا. اللہ نے کہا سورۃ النساء میں آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے کہا ہدایت کے آ جانے کے بعد ہدایت شروع میں نے بتایا قرآن اور سنت، نور اور روشن کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب. ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، سبیل المومنین، جب قرآن نازل ہوا ایک وہ آدمی یعنی جسے شریعت کا ذرہ بھی علم نہ ہو، اس سے پوچھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا تو ایمان والوں کا طبقہ کون تھا؟ کہا کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. اچھا، ابھی پچھلے دنوں میں گجرات کے دورے پر تھا تو درس میں ایک سوال ہوا کہ شیخ، صحابہ میں سے تقریباً 12 یا 15 لوگ منافق تھے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے صحابی ہیں؟ انجینئر صاحب اس مسئلے کو بڑا اچھالتے ہیں. بھائی ایک آسان سا جواب، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان او مات علی الاسلام، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی، وہ صحابی ہے. اب ایک آدمی ایمان کی حالت میں ملے اور اندرونی طور پہ وہ منافق ہو جائے تو صحابی کہاں رہا؟ وہ صحابی کہاں رہا؟ یہ بتائیے. اور وہ منافق ہے یا صحابی ہے، اس کا علم اللہ رب العالمین. ہم اور آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ؟ اور اگر مان لیجئے شہر حیدرآباد میں 10 لوگ چوری کرنے لگے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، حیدرآباد چوروں کا شہر ہے، کہتے ہیں ایسا، جوتا مارتے لوگ پکڑ کے. اب 10-12 منافقین ہیں اپنی جگہ ہے، اس سے سارے لوگوں پر اتہام لگانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. صحابی کی تعریف یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہوگا، منافق نہیں ہوگا. جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں انشاءاللہ. یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. کہا اللہ نے کہ قرآن جب نازل ہوا مومنین کی جماعت صحابہ کی جماعت تھی. اب ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرو گے، کیا ہوگا؟ گمراہی پر ہوگے اور اللہ ادھر ہی لے کر کے جائے گا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن ادرک ذلک منکم فعلیہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. کہا کہ اختلافات جب ہوں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. یہی تمہارے لیے کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اللہ کے توفیق سے. آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ ید اللہ مع الجماعہ. کہا اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اب آپ کو کہاں دفن کرنا ہے؟ اختلاف ہوا. اختلاف ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب.
لوگوں کی عقلیں الگ الگ ہیں، اختلاف ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. کہا اختلاف ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا نبی کی جہاں وفات ہو اسے وہی دفن کرو. اختلاف ختم ہو گیا. یہ اصل چیز ہے. صحابہ متحد ہو گئے، ان کا اجماع ہو گیا اس پر کہ نہ بھائی نبی کی حدیث موجود ہے، نبی کو یہی دفن کیا جائے جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے. تو کہا کہ اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. اس لیے عقائد کے باب میں تیسری بنیاد جو ہے وہ صحابہ کا مسئلہ ہے. اب ہمارے سامنے عقیدے کا کوئی بھی مسئلہ پیش کیا جائے، اسے قرآن میں تلاش کیجئے، اسے سنت رسول میں تلاش کیجئے، اسے کیا ہے صحابہ کے اعمال میں تلاش کیجئے. صحیح سند سے دلیل مل جاتی ہے، قبول کیجئے، مانی عمل کیجئے. نہیں ملتی ہے، پوری دنیا مانے، آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مان لیا تو آپ گمراہی کی راہ کو اختیار کرو. ایک آخری بات، بعض بھائی کیا ہے کتاب و سنت کے کچھ دلائل کو عقل کی بنیاد پر بھی رد کرتے ہیں. یہ چیز میرے ذہن میں تھی، میں نے یہاں نوٹ کر لیا تھا. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ عقل اور نقل دو چیزیں ہیں. عقل سے مراد انسانی عقل اور نقل سے مراد قرآن، سنت اور صحابہ کا اجماع، یہ تینوں مراد ہے. تو جب بھی حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عقل صحیح ہو، جس میں فطور اور خرابی نہ ہو، وہ عقل کبھی کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف نہیں جائے گی. اور یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی مسئلے کو عقلی طور پر کیوں نہیں قبول کرتے ہیں، پہلے اسے قرآن و حدیث پر کیوں تولتے ہیں. یہ جتنے میں نے دلائل دی اس کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ نقل جو ہے قرآن، سنت اور صحابہ کا عمل، یہ ثابت ہے صحیح سند سے. لیکن عقل کیا ہے، یہ بدلتی رہتی ہے. وہ دلائل نہیں بدلتے، وہ نصوص نہیں بدلتے، وہ احکامات نہیں بدلتے. عقل انسان کی تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور دوسری چیز، دلائل قرآن، سنت اور صحابہ کا اجماع جو ہے یہ معصوم ہے غلطی سے. انسانی عقل جو ہے یہ غلطی سے معصوم نہیں ہے. اس لیے عقل کی بنیاد پر کسی مسئلے کو رد کر دینا دلائل کی موجودگی میں یہ حماقت ہے، جہالت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہدایت کے راستوں کو اختیار کرنے اور گمراہیوں کے راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.